حدیث نمبر ہے 12۔ امام بخاری علیہ رحمہ صحیح بخاری میں حدیث درج فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ قیامت کے روز اہل ایمان جمع ہو کر کہیں گے کہ ہم اپنی پروردگار کی بارگاہ میں کسی سے شفاعت کروائیں۔ بس یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، آپ کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، لہٰذا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں تاکہ ہمیں راحت ملے اور اس کی مصیبت سے نجات پائیں، اور فرمائیں گے کہ تمہارا یہ کام مجھ سے نہیں نکلے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا یہ کام مجھ سے نہیں نکلے گا، مجھے اپنی لغزش یاد ہے جس کے باعث میں شرمسار ہوں۔ تم حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ وہ ایسے رسول ہیں جنہیں زمین والوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا۔ بس یہ ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، وہ فرمائیں گے تمہاری یہ عرض مجھ سے پوری نہیں ہوگی۔ پھر اپنے اس سوال کو یاد کریں گے جو اپنے رب سے انہوں نے کیا تھا اور جس کا انہیں علم نہ تھا، پر اس پر شرمسار ہو کر فرمائیں گے تم اللہ کے خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں چلے جاؤ۔ یہ ان کے خدمت میں ہی چلے جائیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ کام ہمارا کریں۔ حضرت خلیل اللہ ان کی بات سن کر فرمائیں گے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ ایسے خاص بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم کلامی کا شرف بخشا ہے اور انہیں تورات عطا فرمائی ہے، بس یہ ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور فرمائیں گے یہ کام مجھ سے بھی نہیں ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ فرمائیں گے یہ کام مجھ سے بھی نہیں ہو سکے گا، اور انہوں نے بغیر کسی وجہ کے جو ایک آدمی کو مار ڈالا تھا اسے یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں چلے جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کا ایک کلمہ اس کی جانب کی روح ہیں۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ تمہارا کام مجھ سے نہیں نکلے گا، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلوں کے اور ان کے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پس میں سب کو لے کر بارگاہ خداوندی کی طرف چل پڑوں گا، یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی۔ جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر جب اللہ مجھے حکم دے گا تو سجدے سے میں سر اٹھا لوں گا، اور اللہ کہے گا مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمدیں، ایسی تعریفیں بیان کروں گا جس کی مجھے تعلیم فرما دی گئی ہے۔ پھر میں شفاعت کروں گا جس کی میرے لیے ایک حد مقرر فرما دی جائے گی، تو میں ایک گروہ کو جنت میں داخل کر کے واپس لوٹ آؤں گا۔ پھر میں اپنے رب کو دیکھ کر حسب سابق کروں گا، حکم ہوگا کہ شفاعت کرو، میرے لیے ایک حد مقرر فرما دی جائے گی، تو میں دوسرے گروہ کو جنت میں داخل کر کے واپس لوٹ آؤں گا۔ پھر تیسری دفعہ اس کی طرف واپس آؤں گا، پھر چوتھی مرتبہ اس کی طرف واپس لوٹوں گا۔ اس کے بعد میں کہوں گا کہ اب جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن کریم نے روک رکھا ہے اور جن پر ہمیشہ جہنم میں رہنا واجب ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے روکنے سے مراد اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بخاری شریف جلد 2 کتاب التفسیر سورۃ بقرہ اور بخاری شریف مترجم جلد سوم صفحہ نمبر 707 اور 708 پر مطبوعہ فرید بک سٹال لاہور میں یہ سارا واقعہ درج ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اس مبارک حدیث پر
تبصرے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ حدیث بھی اپنے دلائل کے ساتھ صاف اور واضح ہے۔ استمداد و استعانت، انبیاء علیہ السلام سے سوال کرنا، اور پھر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب اہل ایمان کی مشکل کشائی فرمانا، دستگیری فرمانا اس حدیث میں بڑا ہی واضح بیان ہے۔ اور کچھ لوگ ان کے دلائل اور براہین چھوڑ کر اپنی بدبختی اور بخیلگی کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنا ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سیادت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین گرامی قدر، بخاری شریف سے 12 حدیث مبارکہ کا بیان ہوا۔ ماننے والوں کے لیے تو ایک ہی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے دفتر بھی کارآمد نہیں۔ بخاری شریف کی احادیث کے بعد اب کچھ احادیث صحیح مسلم شریف سے بیان کی جاتی ہیں اور پڑھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اب ہماری اگلی ویڈیو میں آپ سب کے لیے احادیث نمبر 13 امام مسلم کی احادیث ہے، یہ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔